अस्सलाम वालेकुम। आपके और आपके वाइफ़ के दरमियान इतनी मोहब्बत थी, इतनी अट्रैक्शन थी, लेकिन ये अचानक क्या हुआ? क्यों आपके और उनके बीच में दूरी आ गई? क्यों उनको आप में अब कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई, कोई अट्रैक्शन नहीं है? आप तो अपनी वाइफ़ के हीरो हुआ करते थे, वो अपने आप को खुशनसीब समझती थीं कि आप उनके हस्बैंड हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे आपकी कोई हैसियत नहीं है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। मैं आपको बताऊँगा वो 3 रीज़न्स जिनकी वजह से आपकी वाइफ़ की अट्रैक्शन आपके लिए कम हो गई है और आप क्या कर सकते हैं उस अट्रैक्शन को वापस लेकर आने के लिए। एज़ यूजुअल वीडियो को एंड तक सुनिएगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट बात मिस ना करें। ये तीनों रीज़न्स इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। इन तीनों पर आपको फ़ोकस करना होगा और इसी तरह आपकी वाइफ़ की अट्रैक्शन वापस बहाल होगी और साथ ही साथ आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी खूबसूरत और पहले जैसी हो जाएगी, जैसा कि आपका बेस्ट टाइम साथ में गुज़रा है। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, अगर आप एक बहुत सीरियस सिचुएशन में हैं, जहाँ आप अपना रिश्ता ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरा दूसरा वीडियो इस टॉपिक पर ज़रूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप वो वीडियो भी देख लें इससे पहले कि आप कोई गलत फ़ैसला करें या गलत डायरेक्शन में गलत स्टेप्स उठाएँ। तो वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। क्या होता है कि वही वाइफ़, वही बीवी जो एक ज़माने में आपसे इतनी मोहब्बत करती है, उसका दिल चेंज हो जाता है। उसकी आपके लिए अट्रैक्शन चेंज हो जाती है। वो 3 गलतियाँ जो हमारे अक्सर मर्द हज़रात करते हैं, उनमें से पहली है कि आप उतने फ़न कि यू आर नॉट दैट फ़न एनीमोर। आपका जिस तरह के आप पहले हुआ करते थे, जितना आपके साथ कोई भी शख्स हो, वो एन्जॉय करे टाइम को, स्पेशली आपकी वाइफ़, अब आप वैसे नहीं रहे। ज़माने ने, हालात ने आपके ऊपर अपना असर किया है और ज़िंदगी की मुश्किलों की वजह से मुश्किलात जो आप पर आई हैं, चाहे वो काम से रिलेटेड हों, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हों या दूसरी प्रॉब्लम्स हों, उसकी वजह से अब आप छोटे-छोटे मोमेंट्स लेकर एन्जॉय नहीं करते, जो कि आप पहले किया करते थे। ये तो है रीज़न नंबर 1, इस पे हम थोड़ी-सी बात करेंगे। रीज़न नंबर 2 ये है कि आप उतने अट्रैक्टिव भी नहीं रहे, ठीक है? जो अट्रैक्शन आप में पहले थी, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके लुक्स में, आपके बात करने के तरीके में, ओवरऑल जो आपकी एनर्जी थी, उतने अट्रैक्टिव अब आप नहीं रहे और आपको इस बात का पता नहीं चलता, ये चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता होती है। मगर अब आप इस पोज़ीशन पे आ गए हैं कि आप उतने अट्रैक्टिव भी नहीं रहे, ठीक है? इस पर भी हम बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप अपनी वाइफ़ की बात उस तरह नहीं सुनते और समझते जिस तरह आप शुरू में किया करते थे, ठीक है? आपका सब्र का पैमाना जल्दी लबरेज़ हो जाता है या आपके पास टाइम नहीं होता या आप समझते हैं कि दूसरी बातें, दूसरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इस वजह से आप उसको अपने ज़हन में जस्टिफ़ाई करते हैं कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपकी वाइफ़ उस बात को ना समझती हैं और ना समझ सकती हैं। बहरहाल इसमें तीनों केसेस में आप खुद अपने बिहेवियर को, अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा-सा चेंज कर कर वापस अपनी अट्रैक्शन बहाल कर सकते हैं। तो अब आते हैं पहले पॉइंट पर, जो कि है कि आप उतने फन नहीं रहे। यू आर नॉट दैट फन एनीमोर। आपकी पर्सनैलिटी अब थोड़ी-सी बोरिंग हो चुकी है। लेकिन आप एक बात को समझें कि जो ख़वातीन होती हैं, जो वुमेन होती हैं, स्पेशली जो हमारी वाइफ़्स होती हैं, उनको भी अपनी ज़िंदगी में फ़न और एन्जॉयमेंट चाहिए होती है, ठीक है? और उन्होंने ये ख्वाब देखे होते हैं कि वो सारी फ़न और एन्जॉयमेंट अपने हस्बैंड के साथ करेंगे, ठीक है? ये मैं अच्छी ख़वातीन की बात कर रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड अच्छी फैमिलीज़ से ग्रो करके आई होती हैं। तो आप उनकी होप होते हैं कि आपके साथ मिलके वो बहुत कुछ करेंगी, जिसमें ट्रैवल है, जिसमें दुनिया देखना है, मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंसेस को एन्जॉय करना है। अब वो उनकी ज़िंदगी तो सिर्फ़ आप ही हैं, ठीक है? वो अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने घर को, अपने पेरेंट्स के घर को छोड़ के अब आपके साथ रह रही हैं। उनकी सारी ज़िंदगी आप हैं। उनको एक लीडरशिप चाहिए। लीडरशिप याद रखें कि हमेशा मर्दों का काम होता है। चाहे आपकी वाइफ़ जितनी भी इंटेलिजेंट हो, जितनी भी वो चीज़ों को हैंडल कर सकती हों और कैपेबल हों, इवन अगर वो आपसे अच्छा हैंडल कर सकती हैं चीज़ों को और डिसीजंस ले सकती हैं, इवन देन उनको एक लीडरशिप की ज़रूरत है, जो आपके अलावा कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है? जहाँ पर मैरिड रिलेशनशिप्स हैं, उनमें वो लीडरशिप हस्बैंड ही प्रोवाइड कर सकता है। अब उस लीडरशिप में एक चीज़ ये भी है कि कैसे इंश्योर करना है कि आप, आपकी वाइफ़, आपके बच्चे, उनके पास एन्जॉयमेंट के लिए, फ़न के लिए भी टाइम हो। अक्सर घरों में ऐसा होता है कि शादी के बाद पहले तो शुरू तो कुछ अरसे हनीमून और इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ में अच्छा टाइम गुज़रता है, इसलिए वो आपका अक्सर बेस्ट टाइम होता है अपनी वाइफ़ के साथ। लेकिन उसके बाद आप अपनी जॉब में बिज़ी हो जाते हैं, दूसरे मसले हो जाते हैं, स्पेशली जब बच्चे आते हैं फैमिली में, तो शुरू का टाइम बहुत स्ट्रेसफुल होता है और वो आपको चेंज कर देता है।
آپ کی اپروچ، آپ کی پرائیورٹی، آپ سیریس چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ اسپیشلی ٹائم نہیں نکالتے کہ تھوڑا باہر نکلیں، تھوڑا باہر جائیں، کوئی بھی فن ایکٹیویٹی کریں، اسپیشلی اپنی وائف کے ساتھ۔ اس میں ریسٹورینٹس میں جانا، جا کے ڈفرینٹ طرح کے ریسٹورینٹس اور کھانے ٹرائی کرنا، واکس پہ جانا، نئی جگہ ایکسپلور کرنا، نئی جگہوں کو دیکھنا، پارکس میں جانا، ٹریول کرنا، کہیں جا کر اسٹے کرنا، کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے ملک میں جا کے اسٹے کرنا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس میں بہت سارا پیسہ انوالوڈ ہو، لیکن آپ کو ایز اے لیڈر کانسٹنٹلی سوچتے رہنا چاہیے کہ اب ہم نیکسٹ کیا ایکٹیویٹی کریں گے۔ آئیڈیلی ویک میں ایک ایکٹیویٹی رکھنے کی کوشش کریں، چاہے وہ سمپل واک ہو، ٹھیک ہے؟ ویکینڈ پہ آپ کہیں کہ جی میں اور اپنی وائف کے ساتھ ایک واک پہ جاؤں گا، اور اس کے علاوہ آپ نئے نئے ریسٹورینٹس بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، نئے نئے شہر بھی جا سکتے ہیں۔ آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں اس کے آس پاس جو قریبی شہر ہیں یا گاؤں ہیں جو زیادہ دور نہیں ہے، جس پہ آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جا سکتے ہیں، یا چھوٹی سی رائڈ ہوگی بس کی یا کسی اور پبلک ٹرانسپورٹ کی، جہاں پہ آپ دونوں مل کے جا سکتے ہیں، تو وہاں پر ان کو لے کے جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کی امپورٹنس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ ویمن، آپ کی جو وائف ہیں، خواتین ہیں، جب ان کو اچھا ٹائم ملتا ہے تھوڑا سا انجوائمنٹ کا، تو ان کا بہت سارا اسٹریس ریلیز ہوتا ہے اور ان کے اندر آپ کے ساتھ اٹریکشن اور محبت ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہ جو پروسیس ہے، اس پروسیس کے اندر ان کی اٹریکشن ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو لگ نہیں رہا ہوتا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس آپ جب باہر جا رہے ہیں اور موج مستی کر رہے ہیں، اچھا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو مومنٹ ہے اس کے اندر ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ کو پھر بعد میں نظر آتا ہے۔ تو آپ اپنی لائف سٹائل میں یہ چینج ضرور کریں کہ آپ ویکلی ایٹ لیسٹ ون ایکٹیویٹی پلان کرنا شروع کر دیں آج سے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ ایزیلی ایک ریزنیبل اماؤنٹ اسپینڈ کر سکتے ہیں تو آپ وہ کریں، اور اگر نہیں ہے تو بی کریٹو، بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک فری سمپل واک ٹو دا پارک، قریبی پارک میں جا کے واک کر لیں، تھوڑا سا ٹائم ساتھ گزاریں، صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم جب موسم تھوڑا اچھا ہو، اور باتیں کریں ان کو موقع دیں کہ وہ باتیں کریں، وہ شیئر کریں اپنی پرابلمس، اپنی اچیومنٹس، اپنی خوشیاں، اپنے غم آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ ایک اچھے لسنر بنیں، جس کا میں نے ایک دوسرے ویڈیو میں بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ کو ایک اچھا لسنر بننا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سنیں، اور جب آپ کو وہ کوئی بات بتا رہی ہیں تو اپنا انٹرسٹ شو کریں، تھوڑا سا اور ایسے کوشچنس پوچھیں جس سے پتہ چلے کہ ہاں آپ انٹرسٹڈ ہیں اور آپ اور سننا چاہ رہے ہیں، اور اپنا اوپینین فوراً نہ دیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ سے کوئی بات شیئر کر رہے ہیں، اسپیشلی آپ کی وائف کوئی بات شیئر کر رہی ہیں، تو آپ اپنے اوپینینز امیجلی دے کے ان کو شٹ ڈاؤن یا اسٹاپ نہ کریں، پہلے ان کی پوری بات سنیں، ٹھیک ہے؟ ان کو کبھی کبھی صرف یہ چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ان کی بات سنے، ان کو سولوشن نہیں، ضروری نہیں ہے کہ چاہیے ہو، اگر ان کو سولوشن چاہیے ہوگا تو وہ آپ سے کہیں گی، مانگیں گے آپ سے سولوشن، کو بتائیں گی کہ میں کیا کروں اس سلسلے میں۔ کبھی کبھی وہ کہہ بھی رہی ہوں گی کہ میں کیا کروں، تو بھی ان کو سولوشن نہیں چاہیے ہوگا، ان کو صرف یہ چاہیے ہوگا کہ آپ سنیں اور وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں۔ تو اس طرح فن ایکٹیویٹیز آرگنائز کریں، باہر جائیں، اور آپ نوٹس کریں گے کہ محبت ڈیولپ ہو رہی ہے اور انکریز ہو رہی ہے۔ اور آئیڈیل یہ ہے کہ آپ نے فن ایکٹیویٹی کی، اور وہ شام میں یا رات میں وہ ایکٹیویٹی جیسے ختم ہوئی، آپ گھر آئے یا جہاں پہ بھی ہیں، اگر آپ کسی ہوٹل میں اسٹے کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے بیڈ روم میں، آپ اس میں بھی کلیئر ڈفرینس نوٹس کریں گے، اور اگین اس اپرچونیٹی کو آپ نے مس نہیں کرنا۔ اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اٹریکشن بڑی ہوئی ہے اور آپ کی وائف بھی آپ کو سگنلز دے رہی ہیں، تو آپ اس موقع کو فل یوٹیلائز کریں گے، جس کا میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ آپ تیاری پوری رکھیں، بی پریپیئرڈ، بی ایکسپیکٹ کہ وہ ہو سکتا ہے، اور اس لیے آپ کی تیاری اویلیبل ہونی چاہیے، آپ نے اس مومنٹ کو ضائع نہیں کرنا۔ اس طرح اچھی امیزنگ میموریز بنتی ہیں، بہت ایموشنلی بھی، فزیکلی بھی، اور وہ آپ کی اور آپ کی وائف کی اٹریکشن اور محبت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یہ تو ہو گیا پوائنٹ نمبر 1۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب آپ اتنے اٹریکٹیو نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ چینج ہو گئی ہے۔ اکثر ہمارے مرد شادی کے بعد اپنی صحت پر، اپنی فزیک پر، اپنے لکس پر اور اپنی پرسنالٹی پر اتنا دھیان نہیں دیتے، کیونکہ اب شادی ہو گئی، اب کیا ضرورت ہے بھائی؟ ضرورت ہے، آپ کو فٹ رہنا ہے۔ اگر تو آپ نے اپنی باڈی کو نگلیکٹ کیا ہے، تو اب ضروری ہے کہ آپ ایکسرسائز کی ایک پراپر روٹین بنائیں۔ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کی ہیلتھ کے لیے ویسے بھی ضروری ہے، لیکن آپ کی اٹریکشن کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ اٹریکشن صرف آپ کی فزیکل اپیئرنس نہیں ہے، اٹریکشن یہ بھی ہے کہ آپ نارملی اپنی وائف سے، اپنے بچوں سے اور عام لوگوں سے کس طرح بات کرتے ہیں۔ کیا آپ دبے دبے، جھکے جھکے، ڈرے ڈرے ہو کے بات کرتے ہیں، یا آپ ایک ریزنیبل کانفیڈنس کے ساتھ سب سے بات کرتے ہیں؟ اور ڈزنٹ میٹر کہ آپ کے سامنے کون ہے، آپ کسی دوسری خوبصورت خاتون سے اگر بات کر رہے ہیں
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ही माइल्ड होकर और हर तरह की उनकी बात मानकर कंप्लायंस करके उनसे बात कर रहे हैं। ये छोटी-छोटी बातें आपकी वाइफ़ नोटिस करती हैं। इसी तरह अगर आप किसी जगह पर हैं और कोई आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो कि आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप डर जाते हैं या आप एक अच्छे डिसेंट तरीके से लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि वो आपको रौंद के नहीं चले जा सकते? आप एक डोरमैट नहीं हैं, ठीक है? आप जहाँ अगला बंदा रिस्पेक्टफुल और पोलाइट होगा, तो आप भी उसके साथ पोलाइट होंगे और अगर अगला बंदा हद से बढ़ेगा, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगेन ये सारी चीज़ें आपकी वाइफ़ नोटिस कर रही होती हैं। इसके अलावा जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी वाइफ़ को क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या नहीं पसंद। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले है सच बोलना, ठीक है? और ज़ुल्म ना करना। इसके अलावा सिगरेट पीना या ना पीना, गाली देना या ना देना। अगर ये बातें आपकी वाइफ़ ने आपको बताई हैं कि उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती, तो ये उनके लिए सीरियस है, ठीक है? आप ये नहीं कह सकते कि मेरी तो आदत है बचपन से, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, अब मैं नहीं छोड़ सकता। पहली बात तो ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है? ये आपकी लाइफ़ के लिए, हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छी नहीं है। तो आपको इनको छोड़ना तो वैसे भी चाहिए। लेकिन अगर आपको ये भी पता चला कि आपकी वाइफ़ को ये बातें स्पेसिफ़िकली नहीं पसंद, तो ये आपकी अट्रैक्शन ख़त्म करने बल्कि उनके दिल में आपके खिलाफ नफ़रत बढ़ाने का एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न बन सकती हैं। आपको इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वैसे भी करना चाहिए, लेकिन स्पेशली अगर आपको पता है कि आपकी वाइफ़ को नफ़रत है उन चीज़ों से, तो ये वो अच्छी चीज़ें हैं जिनसे उनको, यानी ये वो नफ़रत है जो वो जस्टिफाइड है, जो जायज़ है, बल्कि अच्छी बात है कि आपकी वाइफ़ आपको इम्प्रूव करना चाहती है और आपको इसको बगैर ईगो के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप इन चीज़ों को ख़त्म करें। तो ये जब चीज़ें जब तक बीच में रहेंगी, तो भी अट्रैक्शन के बीच में ये एक दरवाज़ा और आड़ बनकर रहेंगी और आपको इन चीज़ों को चेंज करना होगा। अब चेंज इतना आसान नहीं होता, ये बात मैं समझता हूँ, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता छोटे-छोटे हैबिट के चेंजेस के साथ आप ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात, अपने असूलों पर, अच्छे असूलों पर आप सौदेबाज़ी नहीं करते, ठीक है? जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप सच बोलते हैं और आप ये क्लेम करते हैं कि मैं सच बोलता हूँ, तो फिर कभी-कभी फिर आप छोटी-छोटी जगहों पर जहाँ पर आपको थोड़ा-सा फ़ायदा हो रहा हो, वहाँ पर कभी-कभी झूठ बोल दें, तो इससे भी आपकी अट्रैक्शन कम होगी। इससे पता चलेगा कि आप अपने प्रिंसिपल पर स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, आप अपने असूलों पर स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव होती है ख़वातीन के लिए कि अगर एक बंदा है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं और वो उनको फ़ॉलो करता है, चाहे उसमें उसको तकलीफ़ मिले, कुछ नुकसान मिले, वो उनके लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता है। बेसिकली आपको अगर अट्रैक्शन बढ़ानी है, जो भी आपकी वाइफ हो, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करनी है और अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आना है और बुरी चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता करके निकालना है। तो अब आप फ़नी हो गए हैं, अट्रैक्टिव हो गए हैं, तो अब तीसरी चीज़ क्या है कि यू आर अ गुड लिसनर, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। आपकी वाइफ को हमेशा ये एहसास होना चाहिए कि मेरा हस्बैंड मेरी बात सुनता है, समझता है और मेरा ख़्याल करता है। और वो कैसे हो सकता है? वो सिर्फ़ इसी तरह हो सकता है कि आप, जैसा कि मैंने बताया, अपने फन ट्रिप्स में भी जाके सुने, वैसे भी उनकी बात सुने। आपको एक तरह से अंदाज़ा होना चाहिए कि कब आपकी वाइफ़ अच्छा या बुरा फ़ील कर रही हैं और यू शुड बी अवेलेबल टू लिसन टू हर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन में 10 दफ़ा उनके पास जाएँ और उनसे कहें कि मुझे बताओ क्या बात है और चलो कुछ बात करते हैं, या वैसे ही बहाने ढूँढ रहे हो। एक्चुअली आपको बिज़ी होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर है आपकी जॉब है, ये कोई और भी तरीका है जिससे आप, बिज़नेस है जिससे आप पैसे कमाते हैं। तो आपका एक सिग्निफिकेंट टाइम ऑफ द डे उस उन चीज़ों में होना चाहिए जब आप टोटली उसमें बिज़ी हैं और आपके पास दूसरी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है और अट्रैक्शन का इंडिकेटर है। इनफैक्ट अगर आप घर बैठे हुए हैं और कोई काम नहीं कर रहे, आप फुली अवेलेबल हैं और आपकी अपनी वाइफ़ की हर बात सुनने के लिए, उनको बहुत सारा टाइम देने के लिए अवेलेबल हैं, ये भी अट्रैक्शन के लिए अच्छा नहीं है। वुमेन को, औरतों को स्पेस चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है अकेले होने का, आपसे दूर होने का, ताकि वो आपके बारे में सोच सकें और उनकी अट्रैक्शन वापस दोबारा बहाल हो। तो बहुत ज़्यादा उनके साथ बैठे रहना, उनके साथ टाइम गुज़ारना, ये भी ठीक नहीं है। आपके पास कोई ना कोई काम ज़रूर होना चाहिए जो आपको बिज़ी रखे, अच्छा काम। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपना फाइनेंशियल और पर्सनैलिटी के लिहाज से आप हर वक़्त इम्प्रूवमेंट करते रहें। कुछ ना कुछ इम्प्रूव हो रहा हो, या तो आपकी जॉब में प्रमोशन हो रही हो, या जॉब में आप कोई अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर रहे हो, बोनस मिल रहा हो, अच्छा आपको एप्रिसिएशन मिल रही हो, अगर आप जॉब कर रहे हैं, या बिज़नेस है तो बिज़नेस ग्रो कर रहा हो, और उसके लिए आप अपना टाइम एलोकेटेड रखें। कोविड के बाद से बहुत से लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिया, जो कि एक लिहाज से अच्छा था कि आपको ज़्यादा फैमिली टाइम मिला और आपने फैमिली के साथ टाइम गुज़ारा। मगर अब
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت گھر میں رہیں. اگر آپ کا آفس آپ کو آفر کرتا ہے کہ آپ آفس جا سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے ویک ڈے میں 3 سے 4 دن کم از کم آفس میں گزاریں تاکہ آپ کا وہ ڈسٹینس ہو، وہ اسپیس ہو، آپ بھی اچھے طریقے سے اپنے کام پہ فوکس کر سکیں گے اور آپ کی وائف کو بھی وہ اسپیس ملے گی جو ان کو چاہیے. ان کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ ہر وقت ان کے پاس اویلیبل ہوں، لیکن ان کو یہ چاہیے کہ جب وہ کچھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، جب ان کے اوپر کوئی بوجھ ہو، برڈن ہو، جب ان کے دل میں کوئی بات ہو تو آپ اویلیبل ہوں اور آپ اچھے سننے والے ہوں، وہ آپ سے کھل کے ساری باتیں کر سکیں، ساری ڈیٹیل میں باتیں کر سکیں. دیکھیں صرف سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر بات سے ایگری بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ سنیں، آپ ان کو کم از کم موقع دیں کہ وہ اپنی بات پوری طریقے سے کریں. اور جہاں جہاں آپ ان سے ایگری کرتے ہیں وہاں ان کو بتائیں کہ آپ ان سے شیئر کریں کہ آپ بالکل ان سے ایگری کرتے ہیں. جہاں آپ نہیں ایگری کرتے وہاں پر آپ سچویشن دیکھیں. اگر تو وہ ابھی ایسی سچویشن میں ہے کہ وہ آپ سے زیادہ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہی ہیں، وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہ رہی ہیں، تو آپ آرگیو نہ کریں، آپ وہ پوائنٹ بار بار نہ اچھالیں جس سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں. لیکن آپ کو اس پوائنٹ پہ ایگری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا اپنا اوپینین ڈفرینٹ ہے، آپ اس بات سے ایگری نہیں کرتے تو یو ڈونٹ ہیو ٹو ایگری ود ایوری تھنگ شی سیز. لیکن یو ڈونٹ ہیو ٹو ایون برنگ اٹ اپ کہ ہر دفعہ جیسے ہی انہوں نے اس ٹاپک پہ بات کی آپ ضرور ان سے آرگیو کریں. آرگیو نہ کریں. دیکھیے گڈ لسننگ میں آرگیومنٹ نہیں ہوتا، تو آپ نے اچھے طریقے سے ان کو لسن کرنا ہے اور صرف سننا نہیں ہے، ان کو یہ ریئلائز کروانا ہے کہ آپ ان کی بات سمجھتے ہیں، آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو میجورٹی پوائنٹس ایسے ہوں گے جس میں آپ ان سے ایگری کرتے بھی ہوں گے، وہاں پہ آپ ان کو ریئلائز کروائیں کہ آپ بالکل ایگری کرتے ہیں. اور جہاں پر نہیں آپ کرتے ایگری وہاں پر آپ نے فار دا ٹائم بھی اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا. جب بعد میں وہ خود اس کو ٹاپک کو لے کے آئیں گی دوبارہ اور وہ آپ کو لگ رہا ہو کہ ہاں وہ سننے کے لیے تیار ہیں، اور آپ اس طرح کہہ بھی سکتے ہیں کہ دیکھو میرا اس میں پوائنٹ آف ویو ہے، لیٹ می اسپیک، مجھے ایک بار اپنی بات پوری کمیونیکیٹ کرنے دو. کیونکہ یہ بات سچ ہے کہ جو ہماری وائفز ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں کافی انٹرپٹ کرتی ہیں جب ہم کوئی بات ان سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ نیچرلی ان کا پروسیس ہے اور ہم اپنی بات کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے تو ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں کہ مجھے میری بات تو کمپلیٹ کرنے دو. تو یہ بھی آپ ایکسپیکٹ کریں، لیکن ہاں آپ اس طرح اپنی بات سٹارٹ کرنے سے پہلے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر اب میری بات سنو، پہلے تم نے مجھ سے پوچھا ہے میرا پوائنٹ آف ویو تو میں بولوں گا، تھوڑی دیر مجھے بولنے دو، میں اپنا پوائنٹ کلیئر کر لوں، اس کے بعد جو تمہارے کاؤنٹر کوشچنز ہیں، اس سے تمہارے سوالات ہیں وہ تم مجھ سے پوچھ لینا. تو یہ ہے بیسیکلی 3 امپورٹنٹ پوائنٹس، 3 امپورٹنٹ ریزنس جن کی وجہ سے سلولی آہستہ آہستہ آپ کی وائف کی اٹریکشن کم ہوتے ہوتے اس پوائنٹ پہ آ جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل ریلیشن شپ ختم ہونے کے قریب آ گیا. لیکن آپ کو ان تینوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو کیا بات ہم نے کی تھی؟ پہلے یہ کہ آپ فن اور اچھے انٹرٹینمنٹ کے ٹائم آرگنائز کریں، پلان کریں. دیکھیں آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ ہر چیز اپنی وائف سے کہیں گے کہ چلو اس ویکینڈ پہ کچھ کرتے ہیں، بتاؤ کیا کریں، ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ نے پلان بنانا ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے اور آپ نے ہی بتانا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. بلکہ آپ کبھی کبھی سرپرائز بھی کریں. فار ایگزامپل آپ نے پلان بنا لیا کہ آپ کسی ساتھ والے شہر میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ کسی ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھائیں گے. تب آپ ان کو بولیں کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، تم ریڈی رہنا، ویل گو، ویل ہیو لنچ یا ویل ہیو ڈنر، جسٹ بی پریپیئرڈ. اور پھر آپ ان کو نہ بتائیں کیا کہاں جا رہے ہیں، کیپ اٹ اے سرپرائز. اور آپ اس میں اپنی فیملی، بچے اگر آپ کے ہیں تو ان کو بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں. لیکن لیڈرشپ آپ کا کام ہے، یہ ڈیسیجنس لینا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ڈیسیجن لیا اور اگر آپ کی وائف کہتے ہیں کہ آج ادھر چلے جاتے ہیں تو آپ بالکل فلیکسیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یو کین بی فلیکسیبل، لیکن میجورٹی آف دا ٹائم، 90% آف دا ٹائم یو آر دا پرسن میکنگ دا ڈیسیجن کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اور اس پہ آپ آرام سے بیٹھ کے ایک دن کسی ویکینڈ پہ آرام سے بیٹھ کے اپنے ارد گرد کے جتنی بھی فن ایکٹیویٹیز ہیں ان کی لسٹ بنائیں اور ان کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں کہ کب آپ نے کہاں جانا ہے اور ان کے پلان بنا لیں. ٹھیک ہے، تو اپنا یہ پلان اپڈیٹ کرتے رہا کریں. ہر مہینے، ہر 2 مہینے میں آپ دیکھتے رہا کریں. کوشش کریں کہ نئی نئی چیزیں ہوں، ڈفرینٹ چیزیں ہوں. ایک ہی جیسی چیز ہوگی سیم جگہ بار بار جائیں گے تو وہ بھی اتنا انٹرٹیننگ اور فن نہیں رہتا. اور جب آپ وہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس کے بعد اپنے ایکٹیویٹی کی بہت اچھا ٹائم گزارا، تو اگر آپ کی سچویشن بن رہی ہے تو میک شیور کہ آپ وہ فزیکل ایکٹیویٹی جو بیڈ روم میں ہوتی ہے وہ بھی ضرور کریں، اس اپرچونیٹی کو بھی مس نہ کریں. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک طرح سے آپ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ بھی لیڈرشپ کا کام ہے. دوسری بات، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ اتنے اٹریکٹیو نہیں رہے جتنا آپ سمجھتے ہیں، تو آپ کو اپنی پرسنالٹی امپروو کرنی ہے، جس میں سب سے پہلے آتی ہے ایکسرسائز. اس کے علاوہ آپ کا اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، صاف ستھرا رکھنا. اس پہ میں کوئی اور ویڈیو بناؤں گا. لیکن یہ کہ آپ اوور آل آپ کا لک، ہم ویسے بھی مسلمان ہیں تو ہم لوگوں کو اپنے آپ کو ویسے بھی ٹریمڈ اور گرومڈ اور صاف ستھرا رکھنا ہوتا ہے، تو آپ ان چیزوں کو فالو کیا کریں. اور دوسری بات یہ کہ آپ سچ بولیں. سگریٹ اگر آپ پی رہے ہیں یا اور بری ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں ان کو ختم کریں. آپ اپنی پرسنالٹی کانفیڈنٹ رکھیں، لوگوں سے بات کریں تو کانفیڈنس کے ساتھ کریں.
میک شور کہ آپ کا کوئی دوسرا افیئر یا اور خواتین سے باتیں نہ چل رہی ہوں، یہ بھی اٹریکشن کو کم کرنے والی چیزیں ہیں بائی دا وے۔ یہ تو صحیح ہے کہ دوسری خواتین آپ سے خود اٹریکٹ ہو رہی ہیں لیکن آپ ان کو لفٹ نہیں کرا رہے، لیکن اگر آپ خود انٹریکشن کر رہے ہیں دوسری عورتوں سے تو یہ الٹا کام کرتی ہے، یہ بھی اٹریکشن کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اینڈ نمبر 3، آپ اپنی وائف کو ہمیشہ سنیں، ان کو ٹائم دیں، موقع دیں اپنی بات شیئر کرنے کا، اور بی اے گڈ لسنر، اور موقع نہ چھوڑیں کوئی بھی ان کو اپریشیٹ کرنے کا، تعریف کرنے کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 پوائنٹس ہیں، اگر آپ ان 3 پہ فوکس کریں گے آپ کو ایک سگنیفیکنٹ چینج نظر آئے گا۔ ایک پوائنٹ اور ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس کے لیے سپریٹ ویڈیو بنانا چاہیے، وہ یہ کہ جب آپ کا اچھا ٹائم گزر رہا ہے، جب اوور آل سب چیزیں ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ یا اپنی وائف کے ساتھ ریلیشن شپ بالکل ٹھیک ہے، اس میں جو ہم مرد ایک غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم آہستہ آہستہ بہت زیادہ اپنی وائف پہ ڈپینڈنٹ اور بہت زیادہ پیار محبت نچھاور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس بزی رہنے کے لیے چیزیں اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہ ہو، جو کہ میں نے پہلے بھی ابھی ذکر کیا تھا، لیکن یہ کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہ ہو، بہت زیادہ اویلیبل نہ ہو۔ تو اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ضرور رکھیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہ ہو اپنی وائف کے لیے، کہ آپ ہر وقت اویلیبل ہیں، ہر وقت ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لمبے لمبے میسیجز کر رہے ہیں، لمبی لمبی کالز کر رہے ہیں۔ یہ نارمل بیہیویئر نہیں ہے۔ نارمل یہ ہے کہ آپ نارمل دنوں میں، ہفتے کے 5 دنوں میں یا 6 دنوں میں جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کا دن میں کام کرنے گئے ہوتے ہیں، آپ کام کرنے جاتے ہیں اور آپ ٹوٹلی بزی ہوتے ہیں، اس وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کام کے بیچ میں کالز کرنے کا اور ڈسکشنز کرنے کا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں، جب آپ کام سے واپس آتے ہیں، گھر پہ آتے ہیں، ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، تھوڑا سا بات کرتے ہیں، رات کو بیڈ پہ جاتے ہیں، تو آپ اپنی وائف سے تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں، اور اسی وقت آپ یہ جج بھی کر لیتے ہیں اگر ان کے دل پہ کوئی بوجھ ہے اور وہ کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ اس میں ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ سے شیئر کریں۔ لیکن جنرلی ڈیورنگ دا ڈے یو شوڈ بی ورکنگ، یو شوڈ بی بزی۔ اور ہاں، ویکینڈس پہ یا جب آپ کے پاس ٹائم ہے، کبھی آپ ویک ڈیز میں بھی اپنا پلان بنائیں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کا، جانے کا، ریسٹورینٹ جائیں، دوسرے شہروں میں جائیں، نئے نئے ایکسپیرینسز کریں، نئی نئی چیزیں ایکسپلور کریں، اور کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہونا کہ آپ بالکل اویلیبل ہیں، فارغ لگیں اور آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ بہت زیادہ ٹائم دے رہے ہیں، اس سے بھی آپ کی وائف کی اٹریکشن آپ سے کم ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ اویلیبل ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک بیلنس ہے۔ یہ اگر اتنا سمپل ہوتا تو شاید اتنے پرابلمس ہم نہ دیکھتے میرڈ ریلیشن شپس میں۔ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ بیلنس ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے شیئر کرنے کے لیے، اور آپ کے سوالات پہ ڈپینڈ کرے گا میرے اگلے ویڈیوز۔ تو اپنے سوال ضرور بھیجیں، یا تو کامنٹس میں یا ای میل میں نے ڈسکرپشن میں جو ای میل دی ہے، اور میں آپ کے سوالوں کی بیسس پہ فیوچر ویڈیوز بناؤں گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کا کوئی ارجنٹ کیس ہے، آپ مجھ سے ڈائریکٹ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، تو بھی آپ مجھے ای میل کریں اور ہم ایک کال ارینج کر سکتے ہیں۔ امید ہے ان باتوں سے آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اینڈ آئی وش یو ڈریم ہوم، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔